اور چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چیونٹی کی بات قرآن پاک نے نقل کی چونکہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا نا، ورنہ کیا ضرورت تھی چیونٹی کی بات قرآن کیوں نقل کرتا. قالت نملہ، یہاں تک تو واقعہ کا بیان ہے. اب جو آگے ہے نا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یہ چیونٹی کا بیان ہے جو قرآن نے نقل کر دیا، اور اس لیے نقل کیا قرآن کریم نے تاکہ رہتی دنیا تک انسانی فکر کو روشنی ملتی رہے. پیغمبر ہر بات کو نہیں جانتا، پیغمبر کائنات کے سارے رازوں کا عالم نہیں ہوتا. پیغمبر وہی جانتا ہے جو اللہ اسے بتائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عالم ما کان وما یکون، اللہ کے سوا کوئی نہیں. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. حکم دیا اپنے محبوب کو رب العالمین نے، قل فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے میرے رسول، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمان میں غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. فتبسم ضاحکا من قولها. چیونٹی اپنی برادری کو خطرے سے خبردار کرتے ہوئے حکم دے رہی ہے کہ سوراخوں میں چلی جاؤ، اور سلیمان نے سن لی اس کی بات، ہنسی نکل گئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی نکل گئی. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. اس کی بات کو سن کر سلیمان مسکرا دیے. قال رب اوزعنی ان اشکرک. یہ ہے بات. چیونٹی کی بات کو سن کر سلیمان مسکرا دیے کہ اپنی برادری کی کتنی خیر خواہ ہے، ان کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے ہلاکت سے بچانے کی حکم دے رہی ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور شکر کے ہاتھ بلند کر دیے. الہ العالمین تیرا شکر، تو نے کتنا کرم کیا مجھ پر، سلطنت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، تخت بھی عطا کیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بولتی ہیں تو ان کی گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت بھی تو نے مجھے عطا فرمائی. آپ نے دیکھا یہ بھی ایک ادا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. اور وہ بھی پیغمبر ہے جو اپنے پاس پیالے کو رکھنا بھی سرمایہ داری سمجھتا ہے. اپنا لکڑی کے ایک پیالے کو بھی اپنے پاس رکھنا سرمایہ داری سمجھتا ہے. وہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. لہذا اس گفتگو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اچھا لباس تقوی کے خلاف نہیں، صاف ستھرا موزوں لباس تقوی کے خلاف نہیں، اور لوز ڈریس، میلا کچالا لباس تقوی کی علامت نہیں. جزاکم اللہ. تقوی اس جذبے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے،
اور جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اصحاب رسول میں وہ جذبہ پیدا ہوا، وہ روح پیدا ہوئی تقوی کی. وہ پھیل گئے صحراؤں میں، وہ اتر گئے دریاؤں میں، وہ کود گئے آگ کے شعلوں میں. وہ سینکڑوں تھے تو ٹکرا گئے ہزاروں سے. عرب سے اٹھے عجم میں پھیلے. ان کے پاؤں کی ٹھوکروں میں زمانہ نظر آیا، اس لیے کہ تقوی کی روح بیدار تھی. یہی سعد ابن ابی وقاص